الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى في موضع آخر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكت من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع ولا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی معزز سامعین اعظام، آج کے اس مبارک جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب کو یاد کر کے آدمی روئے، اور اگر رونے کی کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، رو نہیں پا رہا ہے، تو کم از کم رونے کی کیفیت پیدا کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سابقہ کے کچھ لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور لہو عزیز کا عزیز المرجل ولجوفہ عزیز کا عزیز المرجل، اور آپ کے پیٹ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈی سے آواز آتی ہے۔ ہانڈی میں کوئی چیز رکھ کر کے آدمی پکاتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، یعنی رونے کی وجہ سے ہچکیاں بن رہی تھیں، نماز کی حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے امور، اللہ کے ہاں حساب و کتاب، قبر کا عذاب، یہ سب کی معلومات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا بھی، اس کا مشاہدہ بھی کیا، ہم نے اس کا مشاہدہ تو نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے، اور ہم نبی علیہ السلام کے بتانے کے مطابق اس کو حق سمجھتے ہیں، اور یہی ایمان بالغیب ہے کہ دیکھے بغیر، بن دیکھی ہوئی چیز پر جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، کہ اللہ کے بندے اور مومن تو وہ ہیں جو غیب پر، بن دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف نبی نے کہہ دیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر تم سے باز پرس ہوگی، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور جس بندے کے اندر اللہ کا جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ثلاثۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، کہ جہنم کی آگ کو 3 آنکھوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی 3 شخصوں کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے، آنکھ کو نہیں جلائے گی، تو اس کا مطلب اسے بھی نہیں جلائے گی، وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ
جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، اللہ کا ڈر اس کو آتا ہو کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہوں میں، اللہ اس کے بارے میں باز پرس کرے گا، یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری اولاد اور ہمارے جو ہے خاندان کے لوگ ہماری میراث تقسیم کر لیں گے ہماری کمائی ہوئی دولت کو۔ ہماری اصل کمائی تو وہ ہے جو ہم قیامت کے لیے جو ہے آخرت کے لیے آگے بھیج دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اس آنکھ کو جہنم کی آگ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا مطلب وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو رونے والا ہو اللہ کے خوف کو یاد کر کے۔ وعین سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے جو ہے کہ اسلام کی سرحد کو آگے بڑھانے کے لیے دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے وہ پوری رات پہرہ داری کرتا ہے، جگتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ وعین غضت عن محارم اللہ، اور اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہی وہ اپنی آنکھ کو نیچے جو ہے کر لے، جو ہے جھکا لے، جو ہے کہ اسی اجنبیہ کے اوپر نگاہ پڑے اور فوراً جو ہے اس کی نگاہ نیچی ہو جائے۔ نگاہ پڑنا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، نگاہ ڈالنا ممنوع ہے کہ نگاہ پڑ گئی، آپ کو سمجھ میں آیا کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، آپ اپنی نگاہ ادھر سے ادھر کر لیجیے۔ آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ کرنا، جو ہے کہ آپ دوبارہ اس کو جو ہے اس کی تفتیش کریں کہ کس کی بیٹی جا رہی ہے، کس کی بہو جا رہی ہے، کس کی بیوی جا رہی ہے۔ عین غضت عن محارم اللہ، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھیڑ سکتی ہے اور جلا سکتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے کر لیتی ہو، جھکا لیتی ہو، وہ اس جو ہے آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابھی میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی سورہ اسراء کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہے مجھے ستا رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، تمہارے ایمان لانے نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے محمد کہیے ان کافروں سے مکہ کے جو آپ کو ستا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ اگر ایمان لائے نہیں لائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، یعنی جو یہودیوں میں جو عالم تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا، فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اذا یتلی علیہم، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھڈیوں کے بل جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارے پروردگار کی ذات بڑی پاک ہے اور ہمارا پروردگار بڑا بلند ہے۔ اور آگے والی آیت میں ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، کہ وہ ٹھڈیوں کے بل گر کر کے سجدے میں روتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مقام مدح میں ذکر کیا ہے، تعریف کے مقام میں ذکر کیا ہے کہ سجدے میں گر کر کے اللہ کے خوف کو یاد کر کے، اللہ کی گرفت کو یاد کر کے کہ اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، آدمی روتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے بندہ۔ اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یخرون للاذقان یبکون، کہ وہ ٹھڈیوں کے بل جو ہے چہرے کے بل گر جاتے ہیں زمین پر اور رونے لگتے ہیں جو ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور جس قدر قرآن ان کو سنایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل کے اوپر نہیں ہوتا،
وجہ اس کی ہے کہ قرآن کے معانی میں ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا اور نہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو میں قرآن پڑھ کر کے سناؤں اے اللہ کے رسول؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا، کہاں مجھے پڑھ کر کے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے جو ہے یہ آیت جو ہے پڑھ کر کے سنائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر کے حضور کو دیکھا تو حضور رو رہے تھے، کیونکہ اس کے مضامین ایسے تھے کہ اے محمد ہم آپ کو پوری جو ہے امت کے اوپر گواہ بنا کر کے پیش کریں گے جو ہے، اور گواہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے جو ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن ان پر نازل کیا گیا، قرآن کے مضامین میں وہ غور کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بدھ کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو جزائے خیر دے کہ بدھ کے روز درس قرآن ہوتا ہے، معدود چند لوگ جو ہے صرف 25 سے آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس سے زائد کا وقت نہیں لیا جاتا، اس میں سے 4 سے 5 منٹ تلاوت قرآن میں صرف کیا جاتا ہے، 5-4 منٹ جو ہے دعا کے اوپر صرف کیا جاتا ہے، لیکن چند ہی لوگ آتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم نے جو ہے ہم سے جن باتوں کا مطالبہ کیا ہے ہم اس کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنے مشاغل ہمارے پاس ہیں کہ ہم لوگوں کو فرصت نہیں ہے، کم از کم جو ہفتے میں ایک دن عشاء کے بعد 20 سے 25 منٹ کے لیے اگر ہم وقت لے لیتے ہیں تو اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے تقریباً 2 پارے ہونے کو ہیں، بہت سے لوگ محروم رہ گئے، ابھی جو ہے 28 پارے قریب باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے سالوں میں مکمل ہوتا، لیکن بہرکیف یہ سلسلہ جو ہے بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن خود پڑھ کر کے جو ہے روتے تھے، قرآن دوسروں سے پڑھوا کر کے رویا کرتے تھے۔ ایسے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بینہ تلاوت کرو۔ سورہ بینہ کے اندر قیامت کا واقعہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ قرآن جو پڑھتے ہیں بگاڑ کر کے پڑھتے ہیں، ایسے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو ان کے مخارج کے ساتھ، ان کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابی بن کعب مجھے سورہ بینہ پڑھ کر کے سناؤ، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او سمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں رب نے تیرا ہی نام لیا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ رونا اللہ کے خوف سے تھا۔ اور کون ابی بن کعب؟ وہ ابی بن کعب جنہوں نے قرآن کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، حتیٰ کہ جس پر قرآن نازل ہوا صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ ابی تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اور اللہ نے تیرا نام لیا ہے، نہیں بلکہ میں نے الٹا بول دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں ابی بن کعب کو میں قرآن سناؤں۔ تو وہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کہ ابی بن کعب کو آپ قرآن سنائیے جو ہے۔ اور ہم لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، کبھی فکر نہیں ہوتی کہ کسی حافظ قرآن سے، کسی مجود قرآن سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہم اپنے قرآن کریم کی تصحیح کر لیں۔ بہرکیف میری تقریر کا موضوع ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بڑا ہی محبوب اور پیارا عمل ہے جو ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکت من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یستمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، یہ اسی وقت جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ جو ہے جو تھن سے نکلا ہوا ہے وہ دوبارہ تھن کے اندر چلا جائے، اور جو دودھ تھن سے نکل چکا ہے ایک مرتبہ دوبارہ تھن کے اندر جو ہے جا نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ جو ہے اللہ کے خوف سے رویا ہے وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور ایسے ہی فرمایا ولا یستمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے جو بدن کے اوپر گرد و غبار پڑے ہیں، یہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی مجاہد بھی جو ہے جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشہور روایت ہے، آپ سب جو ہے اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس وقت کے کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ کوئی سایہ نصیب ہو جائے، کہیں راحت محسوس کر لوں، پریشان ہوگا، ادھر سے ادھر بھاگے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو منتخب کر کے یعنی 7 طرح کے لوگوں کو منتخب کر کے اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ امام عادل، کہ ایک انصاف پرور امام ہے، حاکم ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا ہے، جوانی سے ہی اس نے عبادت شروع کی، بڑھاپا میں بھی عبادت کرتا رہا تاں کہ اس کی موت آ گئی، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے، ہمارا ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے اکثر و بیشتر دنیا داری کے لیے ہوتا ہے، کہ ہم اس سے اس لیے تعلق رکھتے تاکہ جو ہے ہم اس سے دنیا حاصل کر سکے، اور وہ ہم سے اس لیے تعلق رکھتا ہے تاکہ وہ ہم سے دنیا حاصل کر سکے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر کسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اگر اللہ کے لیے محبت ہو کہ جب اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے، جدا ہوں تو اللہ کے لیے، اللہ ایسے شخص کو، ایسے 2 آدمیوں کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور وہ شخص بھی جس کو خوبصورت عورت، عہدے دار عورت، اچھے گھرانے کی عورت زنا کی دعوت دے اور کہے اللہ کا مجھے خوف ہے، اور وہ زنا سے باز آ جاتا ہو۔ اور وہ شخص بھی ہے چھٹا جس نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، چھپا کر کے خرچ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفقہ یمینہ، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ جو موضوع سے متعلق جو جز ہے، ٹکڑا ہے روایت کا، وہ یہ ہے کہ 7واں وہ آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، کہ 7واں شخص جس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ مجمع میں اکٹھے ہو کر کے یاد کرنا، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی نقل میں آدمی جو ہے رو رہا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو روتا دیکھ کر کے اس کو رونا آ گیا، ہوتا ہے کہ روتے ہوئے دوسروں کو دیکھ کر کے رونا آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیہ، اتنا رویا
کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کی آنکھیں بھیگ گئی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ایسا شخص بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب حضور انتقال فرما گئے تھے، کہ چلو بھائی چلتے ہیں ام ایمن کی زیارت کراتے، ملاقات کراتے ہیں۔ ام ایمن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جن کے جو ہے گود میں حضور پلے بڑھے ہیں، اور یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں ہیں جن سے حضور بڑی چاہت رکھتے تھے، بڑی پیار کرتے تھے حضرت اسامہ سے، اور حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی بنی تھی بعد میں جو ہے۔ تو ام ایمن کے پاس یہ دونوں گئے تو وہ رو رہی تھی، تو دونوں لوگوں نے کہا بھائی آپ رو رہی ہیں، آپ تو بڑی جو ہے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے گود میں حضور کو کھلایا ہے، آپ نے حضور کی پرورش کری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے پاس جو خیر مل رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل رہا ہوگا۔ کہا رونا اس پہ نہیں آ رہا ہے، رونا اس پہ آ رہا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا کہ وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو یہ رونا ایک محبوب عمل ہے، تو یہ دونوں بھی رونے لگے ان کو دیکھ کر کے جو ہے، ادھر ام ایمن بھی رو رہی ہیں، ادھر ابو بکر و عمر بھی رو رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی روئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تھے، آپ کو معلوم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہا جائے کہ ابو بکر میری جگہ نماز پڑھائیں۔ بڑے ہو جاتے ہیں لوگ تو نماز نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، حضور سے بڑا کوئی نہیں تھا، حضور خود مصلی پر نماز پڑھاتے۔ ہمارے حضرت شیخ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کتنے بڑے آدمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم شیخ الحدیث، ان سے جب بھی نماز کے لیے کہا جائے فوراً مصلی پر کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ جو ہے کوئی کتنوں بڑا ہو جائے عالم اور کہے بھائی نہیں نماز، بڑے عالم ہے نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ بڑا عالم کیسا ہے؟ حضور سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ حضور خود مصلی پر آ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا کہ میرے ابا بڑے رحم دل آدمی ہیں، اگر اذا قرأ القرآن بکا، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو رونے لگیں گے، اور جب رونے لگیں گے تو نماز کسی کی ہو نہیں پائے گی جو ہے۔ لیکن حضور نے کہا نہیں، تمہاری بات ہم قبول نہیں کریں گے، اور پھر جو ہے حضور کے مصلی پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے جتنے دن حضور بیمار رہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو یہ رونے کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی۔ ایسے ہی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جو ہے کھانا رکھا گیا، کھانا عمدہ قسم کا تھا، اور رونے لگے، خوب دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے، اور کہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، اور ان کا کفن جو ہے ان کی چادر بنی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ آج عبد الرحمن تم کو اتنے اچھے کھانے مل رہے ہیں، فوراً کھانا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے دنیا کی جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا ہی میں تجھے مل گئی ہوں۔ وہ رونے لگے جو ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جو ہے آخرت کو یاد کر کے، اللہ کے حساب و کتاب کو یاد کر کے، مرنے کے بعد ہم قبر میں حساب و کتاب ہوگا، اس کو یاد کر کے ہمیں بھی رونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ رونا جو ہے اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہوگا۔ جو ہے ہم دنیا کے لیے روتے ہیں لیکن آخرت کے لیے نہیں روتے ہیں، آخرت کے لیے اللہ ہمیں رونے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔